يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان زندگی میں کئی مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرحلہ اس کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک مرحلہ اس کے پیدا ہونے کے بعد کا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ اس میں سے بھی جوان ہونے سے پہلے کا مرحلہ، اس کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ شمار نہیں کرتا۔ جوان ہونے سے پہلے کے گناہ اللہ شمار نہیں کرتا۔ اس مرحلے میں انسان شرعی امور میں آزاد ہوتا ہے اور تکوینی امور میں مجبور ہوتا ہے۔ شرعی امور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین بتائے ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، اس سے بچو، اس سے نہیں بچو، اس میں یہ با اختیار ہے۔ اور تکوینی امور جیسے گرمیاں آتی ہیں تو سب کو لگتی ہیں، جیسے پیدا ہوا ہے لیٹ نہیں ہو سکتا، مرنا ہے لیٹ نہیں ہو سکتا، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، یہ سب تکوینی امور ہیں، اس میں انسان مجبور ہے۔ تو اس کے بعد پھر پیدا ہونے سے پہلے والے مرحلے میں بھی مجبور ہی تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد والے مرحلے میں بھی یہ مجبور ہوگا، تنگ قبر میں ہوگا اور قبر سے بھاگ نہیں سکے گا۔ پھر حشر کا مرحلہ آئے گا۔ حشر کے مرحلے سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے، بلکہ 2 مرحلے ہیں۔ یہ سارے مراحل 100% مجبور ہو کر چلے گا، سوائے جنت میں جانے کے، منمانی نہیں کر سکے گا۔ جو جنت میں جائے گا وہ منمانی کرے گا، ورنہ تقریباً 100% مجبور ہوگا۔ اور یہی مرحلہ ہے جس میں اس کو آزادی ملی ہے، اسی پر دار و مدار ہے اگلے سارے مراحل کا۔ اگلے سارے مراحل کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ 50 سالہ زندگی میں رب کی بات مانے تو 50,000 سالہ زندگی میں رب اس کی باتیں مانے گا، اس کو سہولتیں دے گا۔ 50 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا تو 50,000 سالہ زندگی میں بہت پریشان ہوگا۔ اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں، ایک جہنم میں، علیہ باللہ۔ تو وہاں بھی اس کی نہیں چلے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ جنت میں من مانیاں کرے گا، جو چاہے کرے گا، اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری نسل سے ایک آدمی کو بھیجے گا کا مطلب پیدا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو مطلب پیدا ہوئے اور ان کو نبوت دی۔ اس کو مہدی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی ولدیت میری ولدیت ہوگی، میری نسل سے ہوگا۔ ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ادھر سے پوری دنیا سے گھوم کر دجال آ چکا ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی
وہ پگھلنا شروع کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر وہ ختم ہوں گے۔ تو 7 سال حضرت مہدی کی قیادت میں دنیا میں امن اور سکون ہوگا، بہت فراوانی ہوگی، بہت برکات ہوں گی، ایک انار سے ایک مجموعہ انسانوں کا سیر ہو جائے گا، ایک جانور کے دودھ سے بہت زیادہ لوگ سیراب ہو جائیں گے۔ اس دوران پھر ایک ہوا چلے گی۔ یہ جو قیامت کی علامات ہیں، اس پر ایک الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی، شام کی طرف سے آئے گی، اور وہ پوری دنیا میں ایمان والوں کا خاتمہ کر دے گی، کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، پھر برے لوگ رہ جائیں گے، ان کا سسٹم گدھوں والا، رب کو نہیں مانتے اور بدکاریاں کرتے روڈوں پر، ان پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت قائم ہونے کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 نفخہ اولا، اس سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، وہ علامات میں آ جائے گا۔ پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ کچھ علماء کہتے ہیں 2 بار پھونکا جائے گا، کچھ کہتے ہیں 3 بار۔ اور طبرانی کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ ابن العربی جو مفسر قرآن ہے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو ساری کائنات پریشان ہو جائے گی، ایک دم پریشانی کھڑی ہو جائے گی، رہیں گے زندہ مگر پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سور میں پھونکا جائے گا، ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے اللہ جانتا ہے، تو ساری زمین و آسمان کی مخلوقات تباہ ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ زمین و آسمان، 7 زمینوں 7 آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس آواز کو ایک آدمی وہ سنے گا جو کھیتوں کے لیے پانی کنویں سے نکالتا ہے جانوروں کے ذریعے، اور آگے اس کا حوض ہے اور اس کو وہ مٹی کا لیپ کر رہا ہوگا، سب سے پہلے وہ سنے گا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ پلاسٹر اور سیمنٹ اور یہ فیکٹریاں یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ جعلی قسم کی ترقی ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی دکان پر کپڑا لینے گیا ہے، اس نے کپڑے کا تھان اس کے سامنے پھینک دیا، کھول دیا، پسند کرو۔ فرمایا وہ اپنا پسند کیا ہوا اکٹھا نہیں کر سکے گا اور دکاندار اپنا بچا ہوا اکٹھا نہیں کر سکے گا، دونوں وہیں پہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لقمے کو سالن لگا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، وہیں رہ جائے گا، وہیں ڈھیر ہو جائے گا، منہ تک لقمہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنی تیزی سے موت آئے گی، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ نے بنایا ہے، اور وہ جو سور ہے جس میں پھونکا جائے گا وہ معلوم نہیں کتنا بڑا ہے، آسمانوں سے کتنے آسمانوں کا فاصلہ اس کے بیچ میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، میں کیسے ناز و نعمت میں رہوں، میں کیسے نخرے کروں، میں کیسے عیاشیاں کروں،
صورتحال تو یہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگی ہے سور میں پھونکنے کی، اس نے سور اپنے منہ میں لے لیا ہے، اپنے ماتھے کو جھکایا ہوا ہے، رب ذوالجلال کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔ جب سے اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہے اس وقت سے اس نے کبھی آنکھ کو جھپکا نہیں کہ کہیں میں آنکھ بند کروں ادھر سے آرڈر ہو جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں۔ وہ رب ذوالجلال کے آرڈر کا منتظر ہے، جیسے آرڈر ہوگا وہ پھونک مار دے گا اور ساتوں زمینوں اور آسمان کی مخلوقات تباہ ہو جائیں گی۔ الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا وہ تباہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد خود اسرافیل ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد حوریں اور غلمان ہیں جنت میں، اللہ جانے اس سے کیا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، دونوں جو ایک موت والا پھونک مارنا ہے اور ایک بعد میں دوبارہ زندہ ہونے والا پھونک مارنا ہے، ان دونوں کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا 40 دن؟ کہا معلوم نہیں۔ 40 سال؟ کہا معلوم نہیں۔ 40 مہینے؟ کہا معلوم نہیں۔ میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو وقت ہوگا جس کائنات مر چکی ہوگی، ہو سکتا ہے یہی وہ وقت ہو جس میں رب ذوالجلال زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں گول کر کے لے لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے لکھنے والا لکھ کر کاپی کو گول کر کے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسی طرح رب ذوالجلال آسمانوں کو گول کر کے ہاتھ میں لے لے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَالْأَرْضُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمینیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان بھی لپٹ کر اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے رب کی جو قدر کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ تم رب کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کے سامنے بغاوت کرتے ہو، باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا اور رب کے سامنے پی لیتا ہے، عوام کے سامنے بدکاری نہیں کر سکتا، رب کے سامنے کر لیتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے سارے گناہ کرتا ہے۔ اور دنیا والے اگر تیرے گناہوں کو جانتے ہوں تو ان کا تیرے بارے میں رویہ تبدیل ہو جائے، ہے نا؟ اگر دنیا والے جانتے ہو میرے باپ کا قاتل ہے تو اس کے گھر جائے تو تجھے پانی پلائیں گے، ان کو پتا ہو یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ دنیا والوں کو تیرے پاپ کا پتہ چل جائے تو ان کا رویہ تبدیل ہو جائے۔ تیرا رب تیری ہر برائی کو جانتا ہے مگر پھر بھی تجھے دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، کبھی فرق نہیں کرتا۔ تیرے سارے گناہوں کا اس کو پتہ ہے، نہ رویے میں فرق کرتا ہے نہ ڈیلنگ میں فرق کرتا ہے، بلکہ پردے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ شاید اب باز آ جائے، شاید اب باز آ جائے، شاید اب باز آ جائے، اور تو معافی مانگ لیتا ہے تو وہ پردے میں رکھ کر اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کی رضا پر اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے باوجود کہ وہ سب سے زیادہ قوتوں کا مالک ہے تجھے کچھ بھی نہیں کہتا، تجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ مہنگائی، معیشت کی کمزوری، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اگر وہ ہمارے اعمال پر پکڑ کرے تو ہم تو زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔
منگائی ہے مگر ہم زندہ تو ہیں نا، ہم تو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر پکڑ کرے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو زمین پر کوئی رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں والا فرشتہ کہ ایک پھونک مار کر ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی مخلوق کو تباہ کر دے، اور رب پھر اس کا بھی رب ہے، اس کی طاقتوں کا بھی وہی رب ہے، اس کی ذات کا بھی وہی رب ہے، اس کی صفات کا بھی وہی رب ہے، اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ہاتھوں میں لپیٹ کر پکڑ لے اور فرمائے لمن الملک اليوم۔ دنیا میں کہتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ این ملوک الارض، زمین پر تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ غالب کی بادشاہی۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال اجازت دے گا، اسرافیل علیہ السلام پھر سور میں پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اچانک قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زمین پر بارش کرے گا، انسان ایسے اگیں گے جیسے پودا اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی ہر چیز مٹی کھا جاتی ہے مگر اس کی کمر کا آخری مورا مٹی ختم نہیں کر سکتی۔ اس مہرے سے اس انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ آخری مہرا یہ بیج ہے انسان کا، اس سے دوبارہ اگیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، ساری کائنات سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ اول من ینشق عنہ القبر، تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے قبر سے نکل آئے یا ان کو طور کی بے ہوشی کے بدلے اللہ نے یہ والی بے ہوشی ان کی معاف کر دی۔ طور کی بے ہوشی کے بدلے یہ والی بے ہوشی ان کی اللہ نے معاف کر دی۔ فرمایا تبعثون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، سب کے سب ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنے کے پیدل چلتے ہوئے آئیں گے۔ حفاتا عراتا مشاتا، جس طرح پیدا ہوئے تھے بغیر ختنے کے ایسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى ابراہیم، سب سے پہلا جن کا جسم ڈھانپا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضرت یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے کہ عورتیں اور مرد سب بے لباس ہوں گے، تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاملہ اتنا شدید ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی مجمع میں بم پھوٹ جائے اور کچھ کے کپڑے پھٹ جائیں اور کچھ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی کھڑا ہو کر دیکھتا ہے میں دیکھوں کون کون ننگا ہوا ہے؟ اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں۔ باپ
وہ کٹ گیا ہے، باپ زخمی ہو گیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس کو، بم پھوٹا بس بھاگو یہاں سے، یہاں سے باہر حال نکلو۔ نہ کوئی کسی ننگے کو دیکھتا ہے، نہ کوئی کسی باپ کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی جھلک ہے جو قیامت قائم ہوتے وقت بے ہوشی ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ کھڑکھڑانے والی، تم کیا جانو وہ کیا ہوگی؟ کھڑکھڑاہٹ ہوگی، بہت آوازیں ہوں گی، شدید آوازیں ہوں گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے بارش ہوئی ہو تو بہت زیادہ پتنگے آتے ہیں، کسی کا منہ ادھر کسی کا ادھر، کو اڑ رہا ہے، کو گر رہا ہے، کو پڑ رہا ہے، کو کٹ رہا ہے۔ یہ صورتحال ہوگی انسانوں کی۔ اللہ اکبر۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سب قیامت کے نام ہے۔ قیامت کا نام حاقہ، قیامت کا نام ہے القارعہ، قیامت کا نام ہے فإذا جاءت الطامة الكبرى أزفت الآزفة فإذا جاءت الصاخة۔ یہ سب آوازوں کے مختلف جھٹکوں کے صفات کے حساب سے قیامت کے نام ہے بے شمار، بہت زیادہ۔ آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، الرادفة، یہ سب اس کے نام ہیں۔ اور قیامت کا نام قیامت اس لیے ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سب کھڑے ہوں گے۔ کتنا کھڑے ہو سکتے ہو؟ قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو تم تھک جاتے ہو، سب کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کچھ لوگ بے لباس تو سب ہوں گے، کچھ لوگ نابینے ہوں گے۔ یہاں نابینا اتنا پریشان نہیں ہوتا، گھر سے مسجد، مسجد سے اسکول، بچے تک جانا ہے، اس راستہ وہ یاد کر لیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، نابینے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اب زمین کے تمام نشانات مٹا دیے گئے ہیں، کوئی گلی بازار محلہ نہیں، کوئی کھڈا نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ہمالیہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب چلنا ہے، کیسے چلے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص 50 سالہ زندگی گزارتا ہے کتاب و سنت کو بائی پاس کر کے، من اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو کتاب و سنت کو دیکھتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، اور بس جی رہا ہے، چل رہا ہے، بس جی دنیا میں سب چلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نابینا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا یا اللہ مجھے نابینا کیوں کیا؟ 50 سالہ زندگی میں آنکھیں ملی تھیں، 50,000 سالہ زندگی میں نابینا ہو گیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی میری آیات تیرے پاس آئی تھی اور تجھے آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، آنکھیں دی تھی سنت مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا، عبادات کے لیے، وہ تو نے کیا نہیں، تجھے آنکھ دینے کا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے جیسے تو نے ہماری باتوں کو دنیا میں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى۔ نبینا ہے، ٹھڈے کھا رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آنکھ نہیں ہے، سفر لمبا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر سجے گا شام کے علاقے میں۔ شام کا علاقہ سعودیہ کا تبوک اور جارڈن سارا اور سیریا سارا اور قدس کا علاقہ، یہ سارا شام کہلاتا ہے۔
وہاں میدان محشر ہوگا اور پیدل جانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آگ آئے گی، تبھی تو معہم حیث باتوا وتقیل معہم حیث قالوا، پیچھے آگ ہوگی، اس سے ڈر کر آگے بھاگیں گے۔ جب دوپہر کا وقت ہوگا آگ رک جائے گی، یہ سو جائیں گے، پھر آگ حرکت میں آئے گی، یہ پھر بھاگنا شروع کریں گے۔ رات ہوگی تو آگ رک جائے گی، یہ سو جائیں گے۔ دن ہوگا تو پھر آگ آگے بڑھے گی، ان کو ساری زمین سے دنیا کو پیدل چلا کر کے شام کے علاقے میں جمع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبینا کیا کرے گا؟ اس وقت کیا پریشانیاں ہوگی، اور اس وقت نبینے کی کتنی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ یہ کیوں نبینا ہے؟ اس لیے کہ دنیا گزاری علماء کی کوئی قدر نہیں سمجھتا، ان سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا، کاروبار کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، معیشت، معاشرت، اقتصاد، سیاست اس کی اپنی من مانی کے حساب سے ہے۔ اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر نہیں چلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 50,000 سال ذلیل ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کو چہرے کے بال اٹھائیں گے۔ برہنہ بھی ہے عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، آنکھوں سے نبینا، زبان سے گونگا اور کانوں سے بہرا، اور الٹا کر کے اٹھائے گا، سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جہان ہے جس میں منمانی ہوتی ہے، اس جہان میں جو جیسے کہہ دیا ویسے ہوگا۔ کسی کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہے تو وہ سیدھے میں نہیں پکڑ سکے گا، کسی کو الٹا کر کے اٹھایا تو وہ سیدھا ہو کر نہیں چل سکے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ٹانگ سے چلنا مشکل ہوتا ہے، چل سکتے ہو ایک ٹانگ سے؟ تو جب 2 ٹانگوں سے انسان چلتا ہے تو جب وہ منہ کے بل چلے گا تو کیسے چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رب نے 2 ٹانگوں سے چلنا سکھایا وہ منہ سے چلنا بھی سکھا دے گا۔ کیسی بے بسی ہے، کیسا عبرت کا نشان ہے کہ تکلیف میں ہے۔ اب اتنا مجمع ہو، پیچھے آگ لگی ہو، بھاگ دوڑ ہو، تو جو کھڑے ہو کر چل رہے ہوتے ہیں ان کے ٹھڈے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں نا؟ ایک کا پاؤں دوسرے کے ٹخنے پہ لگ جاتا ہے نا، اور جو الٹا چل رہا ہے اس کے کہاں لگے گا؟ اور وہ چل رہا ہے، اور منظر کیسا ہوگا؟ اور اتنی تکلیف میں ہے، ٹھڈے بھی لگ رہے ہیں، منہ کے ساتھ ناک کے بل چلنا بھی پڑ رہا ہے، اور سفر بھی لمبا ہے، اب بول نہیں سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا میں کتنی تکلیف میں ہوں، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کے چہروں کے بال اٹھائیں گے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، نبینے، بہرے اور گونگے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، آخر کار ٹھکانہ آگ ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب آگ کم ہو جائے گی ہم اور زیادہ کر دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، بہت شدت کے ساتھ زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین سے اس کے خزانے نکل کر کے اوپر آ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ ہیرے، یہ قیمتی پتھر، یہ سونے اور چاندی، یہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ خود ہی نکال کر باہر پھینک رہی ہے۔
یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، زمین کا ٹکڑا بول بول کر کہے گا کہ میرے اوپر کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے۔ گناہ کرنا ہے تو پھر کوئی ایسی جگہ دیکھو جو زمین نہ ہو، جو اللہ کی بنائی ہوئی نہ ہو، کیونکہ وہ تو سب چیزوں کو بلوا لیتا ہے، وہ تو ہر چیز کو بلوا لیتا ہے، وہ بتائے گا، وہ جگہ بتائے گی، تیرے جسم کے انگ انگ کو بلوا لیتا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے چمڑے سے کہے گا میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ جسم کا کوئی ایسا حصہ ہے جس پہ چمڑا نہ ہو؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اپنے جسم سے کہے گا میرے جسم تو میرے خلاف گواہی کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا وہ رب جس نے زبان کو بولنے کا کہا تھا آج اس نے انگ انگ کو بولنے کا کہا ہے، اور آج ہم بول بول کر بتائیں گے کہ تو کیا کرتا رہا ہے۔ پہاڑ بڑے بڑے اونچے ہیں، ہمالیہ پہاڑ سر کرنا ایک بہت بڑی مہم ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، معلوم نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا شدید زلزلہ آئے گا، اللہ اکبر۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ یہ زمین اس کی یہ اوقات بھی نہیں ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہو، کھانے والی پلیٹ، اور اس میں تھوڑی سی دال، تھوڑی سی چینی، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہوں، اس کو تیزی سے ہلاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ سب برابر ہو جاتے ہیں نا۔ جو آپ کے سامنے ایک پلیٹ کی اوقات ہے، اس زمین کی اوقات یہ بھی نہیں ہے رب ذوالجلال کے سامنے۔ سارے پہاڑ پہلے مرحلے میں ریت بن جائیں گے، دوسرے مرحلے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اون کو اڑایا جاتا ہے تاکہ وہ پھول جائے، آپ کا گدا پھول جائے، وہ اڑتی ہے فضا میں اور پھر گرتی ہے، اس کو پکڑو تو ہاتھ میں آ جاتی ہے، دیکھو تو نظر بھی آتی ہے، تولو تو اس کا وزن بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ آپ کو بڑے جامد نظر آتے ہیں، یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ بادل پکڑو تو ہاتھ میں آتا ہے، تولو تو تلتا ہے، بس نظر آتا ہے۔ چوتھا مرحلہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو اس تیزی کے ساتھ چلایا جائے گا کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کی پہلی سیٹ پر آپ بیٹھے ہو نا، تو سامنے گرمی میں سڑک کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہو، وہاں جب گاڑی پہنچتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب یہ پہاڑ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مادہ ختم نہیں ہوتا، یہ دیکھ لو۔ اور آپ جانتے ہیں شیشہ کس چیز سے بنتا ہے؟ شیشہ پتھر سے بنتا ہے، اور جب وہ شیشہ بن جاتا ہے تو پھر شیشہ نظر نہیں آتا۔ کئی لوگ ٹکرا جاتے ہیں شیشے سے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ اگر آج دنیا پتھر کو گرم کر کے شیشہ ایسا بنا لیتی ہے جو نظر نہیں آتا، تو رب ذوالجلال تو پھر رب ہے، یہ پہاڑ نظر نہیں آئیں گے۔ یسألونک عن الجبال، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ قل ینسفها ربی نسفا، اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا كَأَنْ صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ساری زمین برابر ہو جائے گی، نہ کوئی کھڈا ہوگا، نہ کوئی سمندر ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اپنی بدعمالیوں کے حساب سے۔
اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ شدید پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہا. شدید پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہا. کیا کریں؟ رب ذوالجلال والاکرام حساب شروع نہیں کر رہا. دنیا سورج قریب آ چکا ہے، دنیا پسینوں میں ہے، پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہا. کبھی کسی کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے ہوں تو تھوڑا سا تصور اس کو آئے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. عدالتوں کے سامنے جج نہیں آیا، اگلی بار گئے جج نہیں آیا، جج لیٹ آیا، رب ذوالجلال حساب شروع نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. ابا جان، آپ ہم سب کے ابا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہاتھ سے بنایا، اور سجدہ کروایا آپ کو فرشتوں سے، آپ کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیں کہ صرف اور کچھ نہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پاس کر دے، بس اتنا کر دیں کہ حساب شروع کر دیں. وہ کہیں گے تمہاری بات درست ہے، لیکن مجھے کہا تھا کہ ایک درخت کو نہیں چکھنا، میں نے وہ غلطی کر لی تھی. آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا. یہ لفظ ہیں حدیث کے. اس لیے میری تو ہمت نہیں ہے. اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو تم وہی ہو نا، میں نے کہا تھا درخت نہیں کھانا اور چکھنا نہیں، تو تم نے اس کا پھل چکھ لیا تھا. مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. حالانکہ رب ذوالجلال فرماتے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی طرف تائب ہوئے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ایتھینٹک ہے، قرآن کی آیت ہے. آدم علیہ السلام کا گناہ معاف ہو گیا. لیکن وہ پھر بھی اتنے پریشان ہیں. ہم نے کیا کچھ نہیں کھایا، رمضان میں کھانا منع ہے، کتنے % لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ غلطی اس درخت کو چکھنے سے چھوٹی ہے. اللہ نے فرمایا تھا یہ نہیں کھانا، کھا لیا. ہمیں فرمایا یہ نہیں کھانا، ہم کھاتے ہیں. اور نہ جانے کیا کیا پاپ ہمارے لکھے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کا ایک غلطی اور وہ بھی معاف ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی میری ہمت نہیں ہے. پھر سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی سفارش سے منع کیا تھا، میں نے کر لی تھی. آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، میرے میں ہمت نہیں ہے. پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ فرمائیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے لوگ، یہ آپ وہ ہیں جن سے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، ابراہیم خلیل ہیں. وہ کہیں گے میں نے 3 خلاف واقع باتیں کی تھیں، اگر اللہ نے مجھے اس پہ پکڑ لیا. آپ موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی عذر کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر کر لیں گے. فرمایا پھر ساری دنیا میرے پاس آئے گی، میں کہوں گا آنا رہا، یہ کام میں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زندگی میں ایک ایسی دعا کی اجازت دی ہے جو ہر صورت بین ہی قبول ہوگی، جو منہ سے نکلا پورا ہو جائے گا. ایک دعا، ساری نہیں. تمام انبیاء چاہتے تھے کہ ہماری قوم مسلمان ہو جائے، نہیں چاہتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. تو کیا قبول ہوئی؟ تو یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے جی فلاں بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو نذرانہ پیش کرو، اس کی دعا رب موڑتا نہیں ہے. جب نبیوں کی موڑ دیتا ہے تو یہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہر نبی کو ایک آپشن دیا تھا کہ وہ دعا تمہاری بعین ہی قبول ہوگی. سب انبیاء نے وہ آپشن استعمال کر لیا.
مجھ پہ بھی بڑے پریشانیاں آئیں مگر میں نے یہ استعمال نہیں کیا. وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي، وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کرنے کے لیے اس کو استعمال کروں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس کو ضرور قبول کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت ساری کائنات کی کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، اور دوسری شفاعت پھر اللہ تعالیٰ صرف اپنی امت کی کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی تعریف اور اپنے نام ایسے بتائے گا جو اب نہیں بتائے، اس وقت بتائے گا. مخصوص شدید غصے کو ختم کرنے کے لیے مخصوص کلمات سکھائے گا، میں وہ ادا کروں گا. رب ذوالجلال خوش ہو جائے گا اور فرمائے گا سل توتا ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے میں دینے کو تیار ہوں. واشفع تشفع، سفارش کیجئے میں سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو عزیز بھائیو، یہ سب ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. یہ ہمارا آخرت پر ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو مانیں. یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ ایمان ایسی عظیم دولت ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی. انسان دنیا میں اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے جب اس کو یہ پتہ ہے کہ کسی لمحے میں دنیا سے جا سکتا ہوں اور اگلے مرحلے شروع ہو سکتے ہیں. تو رب ذوالجلال ہمیں ایمانیات کو سیکھنے اور اس پر یقین کرنے کی بھی توفیق دے، اور رب ذوالجلال ان کے جو تقاضے ہیں اپنی اصلاح کے، توبہ طائب ہونے کے، ان کی بھی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.